آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ صدر ٹرمپ نے تازہ ترین پیغام میں کہا ہے کہ لبنانی صدر جوزف اون اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے میری بات چیت کے نتیجے میں آج رات لبنان میں 10 روز کی جنگ بندی شروع ہو جائے گی۔ دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار امن کی کوششوں کو کامیاب کرنے کے لیے نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ڈان کین کو مامور کیا گیا ہے۔ یہ 10ویں لڑائی ہے جسے رکوانے کا مجھے اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر آپ پہ بین ہے، آپ پہ پابندی ہے وسعت کہ آپ گننا شروع کریں کہ چھوڑو اسے۔ ہاں پلیز 11ویں لڑائی جو ہے براہ راست امریکہ اس سے ایران سے لڑ رہا ہے، تو وہ 11ویں ہو جائے گی، وہ بھی روک سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے۔ اور میں نے لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کو واشنگٹن آنے کی بھی دعوت دی ہے۔ آج کسی وقت اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور لبنانی صدر جوزف اون کے درمیان پہلی بار رابطے کی توقع تھی، کوئی 34 سال بعد، مگر لبنانی صدر نے عین وقت پہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو فون کیا کہ وہ فی الحال اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ اس کے کچھ دیر بعد صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان سامنے آ گیا۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس کے مطابق اسرائیل کو جنگ بندی کا ظاہر پیشگی علم تھا، چنانچہ آج لبنان پہ بہت بھاری دن گزرا۔ اسرائیلی فضائیہ نے طائر اور سیدون شہر کے درمیان رابطے کا آخری پل قاسمیہ بھی اڑا دیا۔ اب سے 2 گھنٹے پہلے تک اسرائیل 50 حملے کر چکا تھا۔ اسرائیلی فضائیہ 2 گھنٹے کے اندر 50 حملے کر چکی تھی جنوبی لبنان کے ٹھکانوں پہ۔ اس وقت 1 سے 1.5 لاکھ شہری جنوبی لبنان میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ 2 مارچ سے شروع ہونے والی جنگ کے نتیجے میں اب تک 10 لاکھ سے زائد لبنانی بے گھر ہو چکے ہیں اور دارالحکومت بیروت کا جنوبی ڈسٹرکٹ کھنڈر بن چکا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اب تک لبنان کے جنوب میں 22 طبی مراکز اور ہاسپٹل تباہ اور 61 طبی مراکز حملوں کے خوف سے بند ہو چکے ہیں۔ طبی عملہ اور ایمبولینسیں اسرائیل کا خاص پسندیدہ نشانہ ہے۔ طبی مراکز اور سہولتوں پہ 133 حملوں میں 88 پیرامیڈکس شہید اور 206 زخمی ہوئے ہیں۔ ہاؤسنگ سے متعلق اقوام متحدہ کے رابطہ کار بالا کرشن راج گوپال کا کہنا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان میں 30 کلومیٹر اندر تک کے قصبوں اور دیہاتوں کو بلڈوز کر رہا ہے۔ غزہ ماڈل پہ گھر اور کھیت کھلیان برابر کیے جا رہے ہیں تاکہ مقامی آبادی کی واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ اقوام متحدہ کے اہلکار کے بقول اسرائیل ڈومیسائڈ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ڈومیسائڈ بالکل زیر قبضہ علاقے کو پہلے بفر زون بنایا جاتا ہے اور پھر اس میں یہودی بستیاں تعمیر کی جاتی ہیں۔ بالکل، آئی ڈی ایف کا بھی یہی کہنا ہے۔ خارٹس میں بھی اس پر آج خبر آئی ہے کہ ہمارے لیے کامیابی کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہم نے کتنی عمارتوں کو تباہ کیا گیا ہے، لیکن اسرائیل کے لیے بھی اٹس ناٹ اے کیک واک۔ اوری گولڈبرگ صاحب جو اسرائیلی پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فضائی بمباری کرنا بلا تفریق فضائی بمباری کرنا تو اسرائیل کے لیے بہت آسان ہے، لیکن گراؤنڈ پر لڑنا قدراً مشکل، ہاں خاصا ٹف ہے۔ اچھا، لیکن کمنگ بیک ٹو جو مین خبر ہے، مین خبر یہی مین خبر تھی یار لبنان کی۔ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں، اور اس پہ آپ مزید کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے لبنان پہ؟ نہیں وہی تاکہ میں آگے بڑھوں۔ نہیں، سیز فائر پہ تو ہم نے بات کرنی ہے جی۔ اسرائیل میں ری ایکشن بھی ہے اس پہ، جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جیروسلم پوسٹ وہاں کا جو اخبار ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپروول دیا نہیں، ہماری کیبنٹ نے واشنگٹن سے اناؤنسمنٹ کیسے آ رہی ہے، انہیں پتہ ہے کیسے آ رہی ہے، اور ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کی کیبنٹ کی ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے، توقع یہی ہے کہ وہاں سے ہو جائے گا پاس۔ لیکن اسرائیل کی اس طرح سے سکی ہے کہ نیتن یاہو وانٹس ٹو پش دس، آف کورس ان کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اور اب ٹرمپ نے جس طرح سے اناؤنس کر دیا وہاں سے بیٹھ کے، پہلے یہی لگ رہا تھا کہ وہ نیتن یاہو سے کہہ رہے ہیں کہ بس اب کچھ عرصے کے لیے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کچھ عرصے کے لیے حوالہ ہاتھ رکھو، پھر دیکھیں گے بعد میں آگے جا کے۔ تو اسی لیے جو جوزف اون ہیں، جو صدر ہیں لبنان کے، انہوں نے پہلے براہ راست نیتن یاہو سے بات کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا جب تک سیز فائر نہیں ہوتا میں ان سے بات نہیں کر سکتا۔ اب سیز فائر ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں بات بھی ہو جائے۔ اچھا، اب دیکھیں سیز فائر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جنگ بندی کا اعلان تو آپ نے کر دیا، لیکن کیا جنگ بند ہوگی؟
یہ ایک سوال بنتا ہے کیونکہ اسرائیل کے لیے سیز فائر کا مطلب ہے کہ آپ سیز کریں ہم فائر کریں گے. ہاں This has always been the Israeli way of war. ایک ونڈو ہے اگر مغرب سے ہمیں کام لینا ہوگا, اگر وہ واقعی جنگ بندی کرتے ہیں بے شک عارضی ہو, تو ان 10 دنوں میں ایک مختصر ٹیمپرری ونڈو آف اپرچونٹی بنتی ہے کہ آپ ایک اوور آل ایران کے ساتھ پیس ڈیل کریں. کیونکہ جب تک ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 3 سٹیکنگ پوائنٹس ہیں میجر جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں. ایک ہے جوہری پروگرام, دوسرا ہے آبنائے ہرمز, تیسرا تھا لیبنان. رائٹ, اچھا جوہری پروگرام, آبنائے ہرمز, ان کا کنٹرول تو ایران کے ہاتھ میں ہے. لیبنان, اگر امن کی چابی لیبنان میں ہے تو لیبنان کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ نیتن یاہو کے ہاتھ میں ہے. نیتن یاہو کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی چابی نیتن یاہو کے ہاتھ میں ہے. رائٹ. اور آپ نے کہا کہ گریٹر اسرائیل, بالکل گریٹر اسرائیل, لیکن گریٹر اسرائیل کے ساتھ نیتن یاہو کے لیے لیبنان کی جنگ یا کوئی بھی جنگ یا ان کی جنگیں گیٹ آؤٹ آف جیل کارڈ بھی ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جنگ ختم ہوں گی تو توپوں کا رخ اگر لیبنان کی طرف نہیں ہے تو پھر میری طرف ہوگا, پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف ہوگا, اور کئی مقدمات ہیں نیتن یاہو. اچھا, گریٹر اسرائیل کا جہاں تک معاملہ ہے, یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ نیتن یاہو نہیں رہے گا تو یہ منصوبہ ختم ہو جائے گا. گریٹر اسرائیل جو ہے وہ جو اسرائیل کی نظریاتی بنیاد ہے, پلر ہے, وہ ہے کوئی بھی آئے نیتن یاہو کے جگہ یہ منصوبہ اپنی جگہ رہے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ شام کا جو جنوبی حصہ ہے وہ چھوڑ دے گا اسرائیل, یا جنوبی لبنان سے آرام سے نکل جائے گا بغیر جس طرح 2000 میں جوتے مار کے نکالا تھا حزب اللہ نے, اس کے بغیر کیسے نکلے گا؟ تو وہ الگ ہے چیز گریٹر اسرائیل, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. جنگ بندی کا قطعاً اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ جو قبضے میں آیا ہے علاقہ وہ بھی اسرائیل چھوڑ دے. وہ اسرائیل اگین لائک یو سیڈ جب تک جوتے مار کر نہیں ان کو واپس بھیجا جاتا وہ کبھی پیچھے نہیں. اچھا, اب اگر نہیں اگین آئی تھنک کہ ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر اور ٹائم گزارنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اگین کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ لیبنان میں امن قائم ہوگا یا اسرائیلی پیچھے ہٹیں گے. اگین میں اسٹریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ منیمم جو ایفیکٹ ہے اس سیز فائر کا کہ ایران کو ایک فیس سیونگ ملتی ہے. ہاں کہ بھائی اب آ جاؤ بات کرو, اب آ جاؤ, کیونکہ ایران آپ کو پتہ ہے, اور اگر لاجکلی بھی ہم دیکھیں اور ایران کے ہم اسٹریٹجک لاجک کو دیکھیں, ایموشن کو سائڈ پر پھینکو اس وقت, ایران کسی بھی حالت میں حزب اللہ کو ابینڈن نہیں کرے گا. ان کی سب سے زیادہ کامیاب ایلائی ہے. شام تو چلا گیا نا, حوثیوں کا اپنا ایجنڈا بھی ہے اور ان کے اپنے بھی مقاصد ہوتے ہیں, حزب اللہ کے بھی ہیں, لیکن حزب اللہ اور ایران کا ایجنڈا بہت کلوزلی ٹائڈ ہے. تو وہ تو انہوں نے کرنا نہیں تھا. اس جنگ بندی کا اعلان سے, اور شاید اعلان ہی کافی ہے ایران کے لیے ٹو ایکچولی سٹ ڈاؤن اینڈ ورک. دوسری جانب ہم نے کیا دیکھا ہے, کل فیلڈ مارشل پہنچے ہوئے ایران, آج وہ کہاں ہیں؟ وہ ختم امبی ہیڈ کوارٹرز پر, خاتم الانبیاء ایرانی فوجی ہیڈ کوارٹر میں آج ہی انہوں نے اسپیکر باقر قالیباف سے بھی گفتگو کی ہے. وزیر اعظم آپ کا ایک سعودی عرب میں تھے, آج دوحہ میں تھے, اور اب وہ ترکی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں, شاید پہنچ گئے ہیں. ترکی میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ میٹنگ ہونے والی ہے اگلے 2-3 دنوں میں, اس پر بھی بات کرتے ہیں. تو اب یہ جو کلاسک شٹل ڈپلومیسی ہو رہی ہے نا یہاں پر شاہ زیب, ہاں اٹس ناٹ وہ فون اٹھانے والی ڈیموکریسی, اب اس سے نا ڈپلومیسی اس سے 2 ہاتھ آگے کی بات ہو رہی ہے. اتنے جو کام ہو رہے ہیں, آئی تھنک اٹ از آل ہیڈنگ ٹوورڈس, امید ہے ہماری کم از کم, a comprehensive peace agreement. اور لیبنان کی سیز فائر کو سے لیبنان کو کوئی چین نہیں, وہاں پہ کوئی ان کو ریلیف نہیں ملنے والا, ایک امید بندی ہے, اس سے یہ ایک امید بندی ہے. اور بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ کافی ہلچل ہے, ویزا اپلیکیشن چل رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں کنفرم نہیں ہو سکتی اس وقت. فار ناؤ اٹ از ڈیفینیٹلی ون اسٹیپ فارورڈ. اب صرف 2 سٹیکنگ پوائنٹ ہیں کہ جو انرچڈ یورینیم ہے اس کی ملکیت کس کے پاس ہو, اور جو 5 سال کے لیے انرچمنٹ پہ پابندی ہو یا 20 سال کے لیے اسے طے ہونا ہے, اور آبنائے ہرمز پہ ایران کا جو اسٹریٹجک کنٹرول ہے اس کی شکل کیا ہو. صرف یہ 2 چیزیں اگر شارٹ بالکل ہو گئی ہیں, ان پہ اگر سمجھوتا ہو جاتا ہے تو مانو باقی چیزوں پہ بھی سمجھوتا ہو جائے گا. یہ واحد فیکٹر تھا لیبنان کا
ہاں جو ایران کے ہاتھ میں نہیں. اب لبنان کی وجہ سے ایران میز پہ آرام سے میز پہ آ سکتا ہے ایٹ دا ویری لیسٹ ایز اے فیس سیونگ. جی شاہ زیب کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سیز فائر ہے اس میں لبنان کے پاس نیگوشیٹ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، زیرو. مطلب اللہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ لبنان کی جو بیروت میں جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں، اور ابھی بھی جو پلیج ہوا ہے اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ ایران حزب اللہ سے کہے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، آپ کی طرف سے جواز نہ ملے تو سیز فائر چلتا رہے گا. باقی یوزلی یہ ہوتا ہے سیز فائر میں کچھ لے کچھ دے ہوتا ہے نا. یہ تو ایک بہت ہی ون سائڈڈ سچویشن ہے جس میں لیبنیز اکانومی جو ہے وہ تباہ حال ہے، ان کی آرمی جو ہے وہ بہت کمزور ہے، ان کے پاس کوئی ایز سچ اختیار نہیں ہے. تو لیکن اگر جنگ بندی ہوئی ہے تو یہی امید کی جا سکتی ہے کہ حزب اللہ اپنے ہتھیار فی الحال ڈال دے تو شاید یہ اسرائیل سے بھی حملے بند ہو جائیں. حزب اللہ اگر چپ بھی ہو جائے نا تو حماس تو غزہ میں چپ ہے نا، روزانہ 8-10 لوگ مر رہے ہیں. اسی طرح اسرائیل کے حملے جاری رہیں گے مگر جنگ بندی بھی جاری رہے گی غزہ ماڈل پہ. مجھے لگ رہا ہے ایک وقفہ لے لیں.